السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کے لیے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ عمران خان سے کس اہم شخصیت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے یہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے سب سے بڑی یہ خبر ہے، اس وقت کی سب سے بڑی خبر، کیونکہ یہ عمران خان صاحب سے ہونے والی پہلی سیاسی ملاقات ہوگی۔ یہ بڑی سیاسی ملاقات ہے، کیونکہ انتخابات سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف نے جو لوازمات پورے کرنے تھے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملنے کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے ہی پتہ تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ایک الحاق کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے صاحب ایک آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا صاحب، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور ذرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، اور اس کے بعد وہ خود بھی کیونکہ منظر سے غائب تھے تو اس کے بعد وہ الحاق نہیں ہو سکا۔ اور یہ غالباً اس دن کا حوال ہے جب یہ تمام تر کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہی تھی، اور 13 جنوری والا فیصلہ ابھی آیا نہیں تھا، اور اس فیصلے سے پہلے ہی یہ خبر آ گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلے باز میدان میں آ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر اس بلے باز کو امپائر نے کہا کہ آپ ٹائم آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ ٹائم آؤٹ، جیسے اینجلو میتھیوز ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر امپائر کی انگلی گئی ہاتھ، امپائر کی انگلی اٹھی اور وہ آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ریویو کی اپیل کی، لیکن ریویو کی اپیل کے بعد تھرڈ امپائر کا فیصلہ یہ آیا کہ فرسٹ امپائر یعنی کہ جو آن فیلڈ امپائر ہے اس کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو انداز تھا، جو ان کو خدشہ تھا، وہ خدشہ مزید تقویت پکڑ گیا۔ اس کے بعد فیصلہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن سے پہلے کروائیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 5 فروری کی تاریخ بھی دے دی تھی کہ انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے پھر کہہ دیا کہ ابھی انتخابات انٹرا پارٹی الیکشن۔ دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن عمران خان صاحب سے یہ منسوب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت پر یہ کام ہوا ہے، اور جو انٹرا پارٹی انتخابات، کیونکہ جب فیصلہ لیا گیا ہوگا کہ 5 فروری کو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں گے، تو یہ فیصلہ کیا صرف عمران خان سے پوچھے بغیر کیا گیا ہوگا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تو یہ بھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پھر جو امیدوار ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کا دھیان بڑھ جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ فیصلہ جب کیا گیا ہوگا کہ 5 فروری کو انٹرا پارٹی انتخابات، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے کے ہی کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ بات سامنے آ رہی کہ عمران خان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو درمیان میں ایک فیصلہ کرنے والا ہے وہ کون ہے، جو عمران خان صاحب کو بھی نہیں بتا رہا ہے، یا پھر کسی گوہر صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کیسے یا کب ہونا ہے، یا یہ اس فیصلے سے عمران خان صاحب خوش ہیں، اور اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کبھی کسی سیاسی جماعت میں؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ جس انداز سے شیر افضل مروت صاحب نے جو کیا، اور ان کے ساتھ جو ہوا، پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب جب آمنے سامنے آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بھی کچھ ہو سکتا ہے، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بالکل ممکن تو ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو بتایا جا رہا ہے تو خبر۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی سیاسی شخصیت سے، پہلی سیاسی شخصیت سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہونے والی ہے۔ اور باقی جو ویسے بھی سیاسی شخصیات تو ہیں، لیکن لطیف خوسا صاحب ابھی دیکھیے سیاسی شخصیت ہی ہیں، شیر افضل مروت صاحب بھی سیاسی شخصیت ہی ہیں، لیکن وہ وکیل بھی ہیں سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ، تو وہ ان کی جو بالکل، اور ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ لیکن یہاں اب جو ہم خبر بتا رہے ہیں یہ ایک ایسی سیاسی شخصیت کی ملاقات ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب پوسٹ الیکشن یعنی کہ 8 فروری کے بعد کی حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ آزاد ہی ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف، اب یہ فیصلہ بھی ہو گیا نا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروائے جانے کا مطلب یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اب ظاہر ہے کیونکہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، آزاد امیدواران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے جو تمام تر صورتحال ہے
اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ احکامات، یہ جو آرڈر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ کہا کہ میری ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہیں کروائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ان کو فریق بنایا، اور اس میں جو لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ کو حکم دیا کہ جو ہے ملاقات کروا، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تھرو دا انسٹنٹ ریٹ پٹیشن دا پٹیشنر علامہ راجہ ناصر عباس سیکس اے ڈائریکشن ٹو دا ریسپونڈنٹس ٹو میٹ ود مسٹر عمران احمد خان نیازی ہو از presently confined in central jail اڈیالہ راولپنڈی. اور اس کے بعد جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے جس میں یہ ہے کہ the petitioner's application to meet with Mr. عمران احمد خان نیازی filed before the learned judge special court official secret act، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی یہ کہا گیا کہ صاحب آپ ملاقات کریں، لیکن وہ ملاقات یعنی جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ والے جج دلیر جج صاحب ہمارے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کے سامنے رکھی، تو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا اور ملاقات نہیں ہو پائی. تو یہ 15 جنوری کا جو ان کا آرڈر تھا. اور اس کے علاوہ دا سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی از باؤنڈ ٹو شو compliance with the said order, therefore the instant petition is disposed of with the direction to superintendent سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی ٹو شو کمپلائنس ود دا سیڈ آرڈر. اور اس کے بعد جو لکھا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ اب آپ نے ملاقات کروانی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی عمران احمد خان نیازی سے، یعنی کہ عمران خان صاحب سے. اور یہ جو ملاقات ہوگی یہ کب ہوگی، اب اس کا شیڈیول آنا باقی ہے. اب اس میں یہ ہوگا کیا، اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو انتخابات کے بعد کی جو حکمت عملی ہے جو ابھی سے ڈیسائیڈ تو کی جا رہی بات، کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پارٹی میں ضم ہو جائے گی؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو ہے نا جو ممکنہ آپشنز ہیں ان پر غور کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ایک تو یہ ایک ظاہر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ممکنہ طور پر ایک تو یہ جماعت سامنے بھی آ گئی، اور اس کے علاوہ ایک دوسری جماعت بھی ہے جس کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر چکے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جا رہا اس سیاسی جماعت کا، کہ ایک آپشن کم از کم سامنے ہو، ایک پس منظر پر ہو، ایک پس پردہ بھی ایک آپشن ہو جس کو استعمال کیا جا سکے. ملاقات ہوگی، چیزیں ڈسکس ہوں گی تو پھر سامنے آئے گا. بالکل ایسی ہے. اور اس میں یہ ہوگا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران ہیں انتخاب جیت کر ہو سکتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی پارٹی میں ضم ہو جائیں. یہ ایک چیز ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری ممکن وہ یہ ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب پر جو جس انداز سے باقیوں کے ساتھ ہوا تھا، کہ جس انداز سے ان کو پکڑا گیا کہ ایک صاحب جو کہ آئے پریس کانفرنس کرنے نظریاتی والے، تو ان کے نظریات ہی بدل گئے، خیالات بدل گئے. انہوں نے کہا کہ میں تو وہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ممکن ہے کہ ان کی بھی کوئی پریس کانفرنس آ جائے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں. بہت مشکل ہے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا تو پھر کیونکہ یہ جو علماء کرام ہیں یہ ملاقات کرتے نہیں ہیں، یا تو پھر اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ نبھانے والے بھی سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جو بھی سیاسی جماعت کے، کیونکہ ایک صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے کہ جس کو بھی پاکستان کی سیاست میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اگر کہیں گے تو سمجھا یہ جائے گا یہ کسی سیاستدان پر نہیں ہے، یہ اس خاص طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ایک ظاہر ہے سیاسی انتقام ہے. تو ذرا مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہوا جائے گا. اور لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ملاقات کا موقع دیا گیا ہے کہ اب ملاقات ہوتی ہے. دیکھیے ملاقات کا موقع تو جج صاحب نے یعنی کہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے تو نہیں دیا، وہ دلیر تھے لیکن نہیں دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ پول بنا لے لیکن میں ملاقات کرنے کا موقع نہیں دوں گا. ان کو فیصلہ سنانے کی جلدی تھی تو وہ کچھ اور معاملات دیکھ نہیں سکے. عمران خان صاحب نے کل قدرت اللہ صاحب کو کہا کہ دیکھیے ایک تو جج صاحب تھے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کے جنہوں نے فیصلہ سنایا،
اس کے بعد میرا خیال ہے ایک اور جج یعنی کہ محمد بشیر صاحب تھے، ان دونوں نے فیصلہ سنایا۔ قدرت اللہ صاحب کو عمران خان صاحب نے کل کہا کہ آپ بھی فیصلہ سنائیں اور ہیٹرک مکمل کریں، یہ کہا عمران خان صاحب نے ان کو۔ تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں، لیکن اڈیالہ جیل سے ایک اور فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے، یعنی کہ ہم یہ بات کر رہے ہوں ممکن ہے کہ وہ فیصلہ آ جائے۔ عمران خان صاحب کے وکیل عثمان گل صاحب، جن کی ایک خبر چلی کہ انہوں نے مکہ مارنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہا خاور فرید مانیکا صاحب کو میں آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، تو انہوں نے وسیم مدامی صاحب کے شو میں یہ کہا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ حیرانی ہوگی، یعنی کہ جمعے کی بجائے اگر ہفتے کو فیصلہ آئے گا تو مجھے حیرانی ہوگی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آج جمعے کے دن فیصلہ آ جائے گا، اور یہ ممکن ہے کیونکہ 11 گھنٹوں کی سماعت ہوئی ہے، اور ظاہر ہے 11 گھنٹوں کی جو سماعت ہے اس میں اس سے پہلے آپ سائفر کی 14 گھنٹوں کی طویل ترین سماعت کر چکے ہیں، تو باقی سماعتیں اب لگ یہ رہا ہے کہ ملک میں جتنی طویل ترین سماعتیں جج صاحبان کر رہے ہیں، تو پاکستان میں جو 23 لاکھ زیر التوا مقدمات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو سائلین ہیں ان کو انصاف بہت جلد ملنے والا ہے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ تو بہت جلدی ہو رہی ہے۔ بالکل، اور خان صاحب کی جو یہ پیش رفت ہے یعنی کہ ملاقات کرنے والی، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے ایک امید کی کرن ہے، لیکن ظاہر فضا سازگار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان امید تو ظاہر ہے ایک امید تو بن جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا، اور یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ اور کیا جو ممکنہ سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کے ساتھ ایک بڑا اشتراک ہوگا، بلاول صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا، وہ بلاول صاحب جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔